لیڈر کی ضرورت ہے. لیڈر آ رہا ہے, میرا ملک بدل رہا ہے, میرا خان آ رہا ہے, میرا خان آ رہا ہے, میرا خان آ رہا ہے. اگر جھکا ہوا ہوں تو اپنی قیادت کی وجہ سے جھکا ہوا ہوں. مجھے دنیا کی نظروں کے سامنے مت جھکاؤ, مجھے دنیا کے قدموں میں مت جھکاؤ. میرے اندر پوٹینشل ہے. اور یہ جو نوجوان, یہ جو خوددار نوجوان جو سیاست میں آنا چاہتے ہیں اپنے پروپیگنڈوں کی وجہ سے, اپنے ان چیزوں کی وجہ سے, ان کو آپ پیچھے نہیں کر سکتے. اب آپ کے ملک کا وزیر اعظم خود باہر جائیدادیں رکھے گا, اقامے رکھے گا, خود ان کے پیروں میں جھکے گا, تو کس طرح پاسپورٹ کی قدر ہوگی؟ ایک بڑا نام آپ کا پرائم منسٹر ہونا چاہیے جو خوددار ہو, جس میں خود ہی ہو, جس میں وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے, جو اپنی ملک کی بات کر سکے. میرا جو بیرونی ملک پاکستانی ہے وہ جیلوں میں سڑ رہا ہے. میں 5 سال سے یہاں پہ رو رہا ہوں کہ ان کا کوئی پوچھے. ان کے جو یہاں پہ اولاد ہے وہ اپنے باپ کا, ان کا انتظار کر رہے, کوئی آئے گا وہ ہمارے لیے پیسہ بھیجے گا. ان کا قیمت ریونیو نہیں ہو رہا. یہاں پہ یہ سارے اپنی کاموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ باقی پیسہ کہاں سے آ گیا؟ ادھر ان کو لٹکاؤ ساروں کو. کیسے پاکستان کے اندر کرپشن ہوتی ہے اس طرح ہم نے آغاز کرنا ہوگا. پھر سیاستدانوں کو بلاؤ کہ آپ 5 سال منسٹر تھے, آپ کو میں نے اتنے پیٹرول کے پیسے دیے تھے, اتنے ڈیزل کے دیے تھے, اتنے مراحت تھے, اب ذرا ملٹیپلائی کر کے دو. یہ باقی پیسہ کہاں سے آ گیا؟ وہ بابو جو ہوں گے جو یہ ساری کرپشن کی طریقے دکھاتے ہیں سیاستدانوں کو, یہ فائلیں لے کے آئیں گے, یہ سارے فائلیں لے کے آئیں گے. پہلے تو ان کو بتاؤ یہ فائلیں بند کر دو, یہ فائلیں بند کر دو, ہٹاؤ, فائلوں میں مت الجھاؤ, یہ فائلیں بند کر دو. اور ساری یہ ڈیچو پہ کھلے عام پاکستانی قوم کے سامنے ان کے احتساب کا عمل شروع کر دو. 5-6 بندے ان کو لٹکا کے دکھاؤ, قسم خدا کی پاکستان کے اندر کرپشن کا بازار ختم ہو جائے گا. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. مراد سعید انٹرویو میں اچانک منظر پہ آنے کے بعد جو تباہی پھیری اس پر پورا ملک بات کر رہا ہے. مراد سعید نے کس طرح سے اس ملک کے طاقتوروں کو للکارا اور کس طرح سے اس حکومت کے پرخچے اڑا کر رکھ دیا, آپ یہ ویڈیو دیکھیے, پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. ویلکم تو سب کی طرف سے ہو گیا, میں نے اناؤنسمنٹ دی. مراد سعید صاحب پلیز کنٹینیو کی. میں آئینہ ہوں, دکھاؤں گا داغ چہروں کے, جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے. مشکل راستے کا انتخاب کیا کیونکہ یہاں پہ میں ٹائم گزارنے نہیں آیا تھا اور نہ ٹائم گزاروں گا. میں سٹیٹس کو چیلنج کرنے آیا تھا, سٹیٹس کو چیلنج کروں گا. سٹیٹس کو چیلنج کرنے اس لیے کہ پاکستان کی اس اکثریت سے میرا تعلق ہے کہ وہاں پہ ہر پاکستانی جب کسی دکان کے سامنے, جب مسجد سے نکلتے وقت, جب بجلی چلی جاتی ہے, جب ان کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے, جب وہ کسی دھماکے میں مرتے ہیں, جب دوائی کی قیمت وہ پورا نہیں کر سکتے, جب وہ اپنے بچے کا فیس نہیں بھر سکتے, تو ان کے منہ سے ایک جملہ نکلتا ہے کہ کاش میرا بس چلے. میں وہ عام بندہ ہوں جس کا توڑا بس چل چکا ہے, اور برداشت کرو اس عام بندے کو. یہ عام بندہ یہاں پہ آ چکا ہے تو خود سوچے کہ ایک عام بندہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا, اگر پورے عام بندے اس پارلیمنٹ میں آ جائے تو پھر کیا کیفیت ہوگی. وہ عام بندے انشاءاللہ عمران خان اس پارلیمنٹ لے کے آئے گا, عام بندوں کی اس پارلیمنٹ میں نمائندگی ہوگی. یہ ہمارا خواب ہے. پاکستان کے 5 بڑے مسئلے, میں آپ کو 5 منٹ میں ان کا حل بتانا چاہوں. 5 بڑے مسئلے کیا ہے؟ معیشت آپ کی تباہ, دوسرا مسئلہ پاکستان کے اندر کرپشن, تیسرا مسئلہ پاکستان کے اندر بجلی کا بحران, چوتھا مسئلہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, 5واں بڑا مسئلہ پاکستان کے اندر ان ایمپلائمنٹ. اب پہلا مسئلہ پاکستان کے اندر کرپشن, میں آپ کو بتاتا ہوں. 12 ارب یومیہ پاکستان کے اندر کرپشن. دوسرا, 10 ارب ڈالر پاکستان سے ہر سال آپ کا پیسہ باہر جا رہا ہے. کرپشن اس لیے ہے کہ جب خزانے کے اوپر خود کرپٹ بیٹھا ہو تو کرپشن تو ہوتی رہے گی. میں نے بل جمع کیا تھا, آپ نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا. میں آپ کو مستقبل کا نقشہ کھینچتے ہوئے ایک ایسی ہی جھلک دکھاتا ہوں کہ خود سوچے کہ عمران خان ملک کا پرائم منسٹر ہو, 12 ارب آپ کے امید کرپشن کرتے ہو, کسی میں ہمت ہے کہ کرپشن کرے؟ 12 ارب تو خزانے میں ویسی آپ کی بچت ہو گئی. ادھر عمران خان نے حلف لے لیا, ہمت ہے تو کرپشن کر کے دکھاؤ, ہمت ہے تو کرپشن کر کے دکھاؤ. 10 ارب ڈالر آپ کا خزانے سے باہر جا رہا ہے ہر سال, منی لانڈرنگ ہوتی ہے, یہ بھی آپ کو بچت کر کے دکھا دی. اب دوسرا, 200 ارب ڈالر آپ کا ہے باہر. اب ذرا یہ سنیے محترمہ اسپیکر صاحبہ, 200 ارب ڈالر کہاں پہ ہے؟ سویس بینکوں میں ہے. ٹوٹل 600 ارب ڈالر باہر پڑا ہوا ہے. اب دیکھیں 100 ارب ڈالر آپ کے اوپر قرضہ ہے. ادھر ہم لے رہے ہیں حلف
इधर इंशाल्लाह हम ले रहे हैं हल्फ। 100 अरब डॉलर आ गया खुद ब खुद खजाने में। 100 अरब डॉलर हमने दे मारा, उनके जो खर्चा है उनके मुंह पे 100 अरब डॉलर लगा दिया अपने अवाम के ऊपर। ये है पाकिस्तान के अंदर, ये आपका पैसा है, अवाम का पैसा है, उनके ऊपर खर्च कर दो। दूसरा कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ओ भाई, पाकिस्तान के वज़ीर खजाने का वजीर खजाना खुद बाहर इन्वेस्टमेंट कर दे, उनके बच्चे खुद बाहर, वो खुद पाकिस्तान से पैसा लूट के बाहर लेके जाए। आप मुझे बताएं कि जब खुद इन्वेस्टमेंट बाहर करोगे तो किस तरह दुनिया को कहोगे कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट कर दो। इधर आपका एक ऐसा लीडर जिसके ऊपर दुनिया भरोसा करे, जब वो आवाज उठाए कि पाकिस्तान में सैलाब आया है और चूली फैलाए कि मुझे पैसा दे दो पाकिस्तान के ऊपर लगाना है, तो पूरा दुनिया उसको पैसा दे रहे, पूरी पाकिस्तानी कौम पैसा दे रहे। जब वो शौकत खानम के लिए आवाज उठाए तो पूरी दुनिया और पूरी पाकिस्तानी कौम उसकी आवाज पे लब्बैक कहे। तो खुद सोचे, जो 70 लाख पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है, जब वो देखेगा कि एक ईमानदार लीडर और सुप्रीम कोर्ट से सादिक, सर्टिफाइड सादिक और अमीन लीडर पाकिस्तान में वजीर आजम बना है, तो क्या वो अपना पैसा पाकिस्तान नहीं लेके आएंगे? इधर आपका एक सादिक और अमीन लीडर प्राइम मिनिस्टर बन गया, उधर आपका बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी खुद ब खुद इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करेगा, खुद ब खुद इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ जाएगी। तीसरी चीज, जब इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, कारखाने लगेंगे, तो खुद ब खुद रोजगार के मौके आएंगे, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत का खात्मा होगा, खुद ब खुद पाकिस्तान के अंदर खुद ब खुद गुर्बत का खात्मा होगा इंशाल्लाह। ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। चौथी चीज, आप जरा मुझे ये बताएं, कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अवाम के ऊपर टैक्स का बोझ है, अस्पतालों के अंदर दवाई नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर स्कूल जो है वो तबाह है। ये चीजें क्यों है? एक एमएनए बनता है, 5 साल के अंदर उसके पास इतना पैसा आता है। मैं तो एमएनए बन गया, मैंने तो 1 फुट जमीन तो मैं नहीं ले सका, पता नहीं इनके पास ये इतनी बड़ी बड़ी जगह कहां से आती है। एक बाबू होता है ब्यूरोक्रेट, उनके पास 5 साल नौकरी कर लेता है, बड़े बड़े बंगले बना लेता है। ओ भाई, एहतिसाब का अमल करना है तो इधर आपका ईमानदार लीडर हल्फ ले ले, सारे बाबुओं को बुलाओ, सारे सियासतदानों को बुलाओ कि बेटा ये थी आपकी तनख्वाह, 5 साल आपने नौकरी की, ये आपकी तनख्वाह बनती थी, इतने पैसे हो गए, मल्टीप्लाई कर लो, बताओ ये बाकी पैसा कहां से आ गया? इधर इनको लटकाओ सारों को। कैसे पाकिस्तान के अंदर करप्शन होती है, इस तरह हमने आगाज करना होगा। फिर सियासतदानों को बुलाओ कि आप 5 साल मिनिस्टर थे, आपको मैंने इतने पेट्रोल के पैसे दिए थे, इतने डीजल के दिए थे, इतने मराहत थे, अब जरा मल्टीप्लाई करके दो, ये बाकी पैसा कहां से आ गया? वो बाबू जो होंगे, जो ये सारी करप्शन की तरीके दिखाते हैं सियासतदानों को, ये फाइलें लेके आएंगे, ये सारे फाइलें लेके आएंगे। पहले तो इनको बताओ ये फाइलें बंद कर दो, ये फाइलें बंद कर दो, हटाओ, फाइलों में मत उलझाओ, ये फाइलें बंद कर दो, और सारी ये डीचो पे खुले आम। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। मुराद सईद ने हुकूमत के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। मुराद सईद ने कहा कि जब तक इस मुल्क में करप्शन का खात्मा नहीं होगा, जुल्म व बर्बरियत का खात्मा नहीं होगा, उस वक्त तक मुल्क से बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। आप ये कैसे कर सकते हैं जो जुल्म आपने हम पाकिस्तानियों पे किया?